بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری نشست کا موضوع ہے استاد کا تدریسی سفر۔ اس موضوع سے متعلق ہماری تقریباً 4-5 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے مزید بنیادی چیزیں بھی اسی میں ہم نے عرض کی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو اہمیت کے ساتھ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم آگے چل کر اس نشستوں کو، جو حالیہ ہماری نشستیں ہیں، ان کو ہم سمجھ سکیں۔ آخری ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابتدائی طور سے جو مدرس استاد جو ہمارے ہاں تدریس جو شروع کی جائے گی وہ 4 گھنٹوں سے ہونی چاہیے، اور اس میں جو ابتدائی کتابیں ہوں، ابتدائی درجات سے ہوں، ان کو لے لینا چاہیے، اور ایک فن سے متعلق جو بھی کتاب ہم پڑھا رہے ہوں اس کو بھی ہم مطالعہ کریں، اس کو بھی ہم خوب دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری فن سے متعلق جو دوسری کوئی کتاب اس سے اگلے درجے میں ہیں، ہم اس کو بھی اچھے انداز سے دیکھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں ہے اور کوئی کتاب ہمارے درس میں موجود نہیں ہے، اور اگلے درجوں میں کوئی اس سلسلے میں اس نہج کی کتاب نہیں ہے، تو پھر خارج نصاب جو کتابیں اس فن سے، اس علم سے متعلق موجود ہوں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تفسیر پڑھا رہا ہے، یا حدیث شریف پڑھا رہا ہے، یا فقہ کی کتابیں پڑھا رہا ہے، تو ان کتابوں کے درس کے لیے صرف تفسیر کا کتابوں کا، یا احادیث پاک کی، یا فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا یہ کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ ان ضرورت مزید اس بات کی ہوا کرتی ہے کہ اگر یہ علوم اور فنون جو ہمارے زیر درس ہیں، ان کے لیے تمام ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہوا کرتا ہے جو اس علم اور فن سے متعلق ہیں۔ اور جہاں تک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب سے متعلق جو اگلے درجے میں جو نصاب میں ہمارے ہاں شامل ہے، اگر وہ اس کتاب کا بھی ہم مطالعہ کر لیں تو وہ تو ایک ضروری چیز ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ خصوصاً ان 3 مضامین کے تحت جو ہمارے زیر درس جو بھی کتاب ہے، تو ہم اس کو اتنا اچھے انداز سے پڑھائیں، بطور علم کے اس کو پڑھائیں، بطور فن کے اس کو پڑھائیں، کہ اس خارجی مطالعے سے ہمیں اس طریقے سے بے پناہ، بہت ہی زیادہ بے تحاشا فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں نے عرض کی تھی کہ جو اس قسم میں جو بھی اشکالات اٹھتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں، ان کا ایک تسلی بخش اور تشفی کے ساتھ جواب دینے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ان خارجی کتابوں سے، یا خارجی مطالعے سے، یا جو اگلے درجے میں جو نصاب میں ہمارے کتب موجود ہیں، ان کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان علوم و فنون کے اندر ہماری گہرائی مزید ہوتی رہے گی، اور جو عمیق مطالعہ ہمارا ہوگا، اس عمیق مطالعے سے انشاءاللہ العزیز جو تجربہ ہے وہ بھی بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ مہارت میں بھی وہ اضافہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متعلقہ جتنے بھی مباحث ہیں، ان مباحث کو مالہ و مالہ، یعنی پورے اچھے انداز سے، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر لحاظ سے اس کے اوپر اچھے انداز سے ان مباحث پر مکمل عبور بھی حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو عبور حاصل کرنے والی بات ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لازمی یہ بات ہے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں ہم صرف اور صرف اپنی زیر درس کتابوں کے اوپر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم جب مطالعہ کریں اور سبق کی تیاری کریں تو اس سے اگلے درجے کی کتابوں کو بھی دیکھیں،
اور خصوصیت کے ساتھ ان تین چیزوں میں بلکہ اگر دیکھا جائے تو 6 چیزیں ہیں جو کہ انہی سے متعلق ہیں، یعنی تفسیر کے ساتھ اصول تفسیر بھی کر لیجئے، حدیث پاک کے ساتھ اصول حدیث بھی کر لیجئے، فقہ کے ساتھ اصول فقہ بھی کر لیجئے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں کہ مزید 3 چیزوں کا اضافہ کر کے ان کے سے منسلک اور ان کے ساتھ جو علوم و فنون ہیں سے متعلق جو کتابیں ہیں اور جو خارج میں موجود ہیں ہمارے نصاب میں نہیں ہیں ان کا مطالعہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور سے دیکھیں، اگر ہم تفسیر کا درس دے رہے ہیں تو جہاں تفسیر کی کتاب کا مطالعہ ضروری ہے اور وہاں اس میں سبق کی تیاری لازمی ہے، اس تفسیر کے متعلق بہت ساری ایسی مباحث ہوا کرتے ہیں، بہت ساری اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں جو کہ تفسیر سے متعلق ہوا کرتی ہیں، جو کہ کسی حد تک ہم طالب علموں کو بھی بتاتے ہیں لیکن کسی حد تک وہ طالب علموں کو نہیں بھی بتاتے، لیکن ایک استاد کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہمیشہ کسی خارج کتاب کے اور خارج نصاب یعنی کتاب جو ہم پڑھا رہے ہیں اس سے خارج اور نصاب سے خارج جو اس علم اور فن سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کے پڑھنے سے اور ان کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے ناسخ منسوخ کی ایک بہت بڑی بحث ہوا کرتی ہے، شان نزول سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے اصول ہیں، جمع قرآن ہیں اور طبقات مفسرین ہیں۔ اسی انداز سے قرآن کریم میں مجمل اور محکم اور متشابہات کی یہ بحثیں ہیں، اور یہ ہر ایک مفسر نے، جو ہمارے متقدمین مفسرین ہیں انہوں نے بھی اور متاخرین جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں کافی حد تک اس پر بات کی ہے۔ تو لہٰذا تفسیر کی تیاری محض تفسیر کے ساتھ ہی نہیں ہونی چاہیے، تفسیر کے سبق کی تیاری اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ متعلقہ جتنے بھی مباحث ہوں پورے بدرجہ اتم اس پر عبور حاصل ہو۔ اسی طریقے سے جب ہم حدیث شریف اور فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہوں تو متعلقہ ابحاث کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف درسی حد تک مطالعہ یا علم حاصل کر لینا یہ ہرگز اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے اساتذہ اس دور کے، اس زمانے کے جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف کتاب اور کتاب کی تیاری اور اس کی شروحات، اس کے اوپر اپنا مطالعہ کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اور خاص کر اردو کی جو شروحات ہوا کرتی ہیں اس پر خصوصیت کے ساتھ اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بس سبق پڑھ لیا اور سبق کی تیاری ہو گئی اور سبق اور اس انداز سے ہم نے یعنی کر لیا کہ کتاب کے جو ایک ضروری ایک ترجمہ ہے، حل عبارت ہے یا پھر اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، وہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو پھر ہم بہت ہی زیادہ سطحی اور اوپری علم کو حاصل کرنے والے ہوں گے اور پڑھانے والے ہوں گے۔ خود استاد اس قسم کا اگر وہ مطالعہ جاری رکھے گا تو پھر وہ بہت ہی زیادہ سطحی علوم کو حاصل کرنے والا ہوگا، اور یہ چیز چونکہ اس نے اپنے کتابوں کے پڑھنے کے اوقات میں بھی حاصل کر لی تھی، لیکن ایک عمیق اور گہرا مطالعہ چونکہ اس نے نہیں کیا اور اس کے لیے تیاری نہیں کی، تو اس سلسلے میں جو ایک فنی آدمی ہوتا ہے اور جو علوم و فنون کے اندر جو ماہر ہوا کرتا ہے، وہ مہارت اور وہ فنی چیز جو ہے وہ ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے استاد کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو صرف اور صرف کتاب کا ترجمہ، کتاب کی تشریح، کتاب کا حل اگر تلاش کر لیا جائے
تو یہ تو پڑھائی کے دوران بھی ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے طالب علموں کو یہ چیزیں آتی ہیں، اور اسی پر اگر اکتفا کیا جائے گا تو پھر دیکھیں بتانا کیا ہے استاد نے طالب علموں کو، کیا نہیں بتانا، کیسے اس کو سبق پڑھانا ہے کیا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمارے بہت ساری نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، ابھی ہم اس سے بحث نہیں کریں گے۔ لیکن اس سلسلے میں استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ استاد اپنے اسلحے سے پورے طور سے لیس ہونا چاہیے، پورے طریقے سے اس کے اوپر حاوی ہو۔ اگر تو اس طریقے سے اگر وہ اوپری طریقے سے اگر وہ مطالعہ کرتا ہے، سبق کی تیاری کرتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر کامیاب مدرس اور کامیاب عالم بعمل نہیں بن سکتا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔